یہ جو جگہ ہے نا، ان جگہوں کی بڑی امپورٹنس ہے. یہ سارے کا سارا محلہ بنی ہاشم ہے، یہ سارے کا سارا. یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ صفا اور مروہ سے جو باہر آپ نکلے تو یہ سارے کا سارا محلہ بنی ہاشم. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جو مروہ کی پہاڑی جہاں پر ختم ہوگی، صفا یہاں پر ہے تو مروہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مروہ کی پہاڑی کے سامنے جو پول آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس پول کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جناب خدیجہ کا گھر تھا، یہ جناب خدیجہ کا مکان تھا، یہ جناب خدیجہ کا گھر تھا. اور جناب خدیجہ کا گھر بہت امپورٹنٹ گھر تھا. یعنی پیغمبر اکرم شادی کے بعد جناب خدیجہ کے گھر میں منتقل ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم، آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی عمر کتنی تھی؟ 25 برس شادی کے موقع پر. اعلان رسالت کب کیا پیغمبر اکرم نے؟ 40 برس. اس کا مطلب 15 سال یہاں پر پیغمبر گزار چکے تھے جب اعلان رسالت کیا. اور جب اعلان رسالت کیا تو پیغمبر اکرم یہیں پر رہا کرتے تھے. غار ہرا میں آپ نے سنا کہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم پھر اس کے بعد آئے. کہاں پر آئے؟ جناب خدیجہ کے گھر پر، اسی بیت خدیجہ جس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر آ کر پیغمبر اکرم نے کہا کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، میں کپ کپی سی محسوس کر رہا ہوں. جناب خدیجہ نے کمبل اڑا دیا. اس موقع پر یا کسی موقع پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کمبل کے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، لوگوں کے درمیان اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، ان کو بتائیے ان کی ذمہ داریاں، اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام. یہ ساری باتیں جو قرآن کی آیتیں ہیں، مگر یہ قرآن کی آیتیں نازل کہاں پر ہو رہی تھی؟ یہ ساری آیتیں یہاں پر نازل ہو رہی تھی. جو آپ سنتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے، راتوں کو قیام کیجئے، تھوڑا آرام کیجئے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات، یا آدھی رات سے کچھ کم، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ. یہ ساری باتیں کہاں کی ہیں؟ یہ ساری باتیں یہاں کی ہیں. جو پیغمبر اکرم کے شب کے قیام کو خدا بہت زیادہ گلوریفائی کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، وہ قیام باللیل ادھر ہی ہو رہا تھا، سارے ادھر چیزیں ہو رہی تھی. تو یہ مکان اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ مکان تھا. اور سنیے، بیت خدیجہ کے اندر وحی کتنی نازل ہوئی کوئی حساب نہیں. قرآن مجید کا بڑا حصہ یہیں پر نازل ہوا. اسی طریقے سے مولد فاطمہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت، شہزادی کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ شہزادی کی ولادت یہیں پر ہوئی ہے. اسی گھر میں جناب خدیجہ کے گھر میں جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں. اسی لیے اس گھر کے اندر جب تک وہ سلامت تھا یہ ساری چیزیں نمایاں کی گئی تھی. قبۃ الوحی ایک قبہ تھا جو بتاتا تھا کہ یہاں پر کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی. مولد فاطمہ کی نشانی موجود تھی. اسی طریقے سے اور بھی آپ سنیں گے کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو شب ہجرت کا پورا واقعہ آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹایا اور پھر کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں. تو وہ سارا واقعہ کہاں کا ہے؟ وہ یہیں کا واقعہ ہے. وہ ساری رات جو پہرا دینے والے پہرا دے رہے تھے، وہ واردات کرنے والے انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہوگی تو ہم حملہ کریں گے. یہ سارا واقعہ کہاں کا ہے؟ وہ سارا واقعہ یہیں کا ہے. جو مولا سے سوال کیا کہ محمد کہاں ہے تو پیغمبر اکرم کے بارے میں مولا نے یہ کہا کہ کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. یہ سوال کا جواب سن کر وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور پھر چیز کیا. یہ سارے واقعات اسی جگہ کے. اسی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے بڑی سینکٹیٹی تھی. پیغمبر اکرم کا مولد جو آگے آپ دیکھیں گے، اس کے بعد دوسرا اہم مقام یہ تھا کہ جس کے بارے میں رسول جعفریان صاحب نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہاں کے میئر نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان دو مکانات کے منہدم ہونے کے آرڈرز کو رکوایا جا سکے. بڑی فیلڈ تو یہاں پر بہت ہی اہم مقام. اگر آپ اکیلے سب تو جا نہیں سکیں گے، لیکن اگر اکیلے آپ کو موقع ملے تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. وہاں نہ جا سکیں تو قریب، اس لیے یہ طے ہے کہ یہاں پر مولا کائنات پیغمبر اکرم جناب سیدہ جناب خدیجہ ان سب کی عبادتوں کا یہ مقام، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بہت گلوریفائی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. البتہ کچھ اور باتیں بھی سن لیجئے. میں نے آپ کو ایک میپ شیئر کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا کہ ایک میپ میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، اس کے اندر یہ سارا اسٹرکچر نقشے کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. اس کے مطابق جناب خدیجہ کا مکان اس طرف تھا اور تھوڑا سا اس طرف نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک اس طرف ابو سفیان کا گھر تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ زیارت کے عنوان سے تو نہیں لیکن تاریخی مقام کے عنوان سے. آگے بڑھیے.